السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ صدر جلسہ، اساتذہ و معلمات مدرسہ ہادہ، طالبات مدرسہ ہادہ و دیگر مہمانان اعظام، آج کی اس مسابقہ انجمن میں آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کی جرأت کرتی ہوں۔ عنوان تقریر ہے ٹی وی معاشرتی بگاڑ کی جڑ ہے۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ خواتین اسلام، دور حاضر کا انسان جس ترقی یافتہ دور سے گزر رہا ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس دور جدید نے انسان کو ترقی کے مدارج طے کرنے اور اونچی سندیں یعنی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، وہی اس کو تحت سرا میں ڈھکلنے اور مالک حقیقی سے رشتہ کاٹنے کے اسباب بھی فراہم کیے ہیں۔ انہی اسباب میں سے ٹی وی، فلم، ویڈیو، سیریل، انٹرنیٹ وغیرہ چیزیں ہیں۔ معاشرتی ماحول کو اور گھریلو زندگی کو تباہ و برباد کرنے اور بے حیائی پھیلانے میں ان چیزوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ٹی وی دیکھنے کی مہلک بیماری امیروں کے محلوں سے لے کر غریبوں کے جھوپڑوں تک عام ہے، اور بچوں سے لے کر بڑوں تک سبھی اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں جن سے پورا معاشرہ، پورا خاندان، پورا ماحول متاثر نظر آ رہا ہے۔ جو ننھے منھے معصوم بچے یہ ہمارے قوم ہیں، قوم کے رہبر ہیں، خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ملک و ملت کے محافظ و نگراں بننے والے ہیں۔ یہ معصوم بچے بچیاں ٹی وی فحشکاریوں میں مبتلا ہو کر قوم و خاندان کے لیے ذلت و رسوائی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کل ٹی وی، کیبل ٹی وی، انٹرنیٹ، ویڈیو سے بدکاری بے حیائی حد سے بڑھ گئی ہے۔ فلموں میں جس قسم کی چیزوں کی نمائش ہوتی ہے یا جن چیزوں کو دکھلایا جاتا ہے انہیں دیکھ کر یا سن کر ہر غیرت مند انسان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے اور افسوس سے سر جھک جاتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، جب 3 سال کا بچہ ٹی وی کے پروگرام کو دیکھ کر رقص کرنے لگتا ہے، ناچنے لگتا ہے، ڈانس کرنے لگتا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ جن بچوں کے زبان پر کلمے ہونا چاہیے تھا، قرآن کی آیتیں ہونی چاہیے تھی، حدیث رسول ہونا چاہیے تھا، اور ان کے کانوں میں قرآن کی آوازیں، اذان کی آوازیں، حدیث کی آوازیں اور نیکی کی بات پہنچنی چاہیے تھی۔ ان کے زبان اور کانوں میں ٹی وی کی، فلموں کی، بے حیائی کی چیزیں بھری جا رہی ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ اولاد کے کھانا نہ کھانے پر قرآن کی لورے سنا کر، حدیث، نعت اور رسول کی باتیں بتا کر کھانا کھلایا جاتا تھا اور سلایا جاتا تھا۔ آج کا زمانہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ماں باپ بچوں کو صحیح تربیت کرنے کے بجائے الٹا گانے کی، فلموں کی، بے حیائی کی لوریاں سنا کر کھانا کھلایا جا رہا ہے اور سلایا جا رہا ہے، تو بڑے ہو کر یہ اولاد ماں باپ کے فرمانبردار بنیں گے یا پھر شیطان کے دوست یا چیلے بنیں گے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ٹی وی معاشرے کا آج ایک ناسور بن رہا ہے جن سے پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ کسی کو نہ اپنوں کی فکر نہ غیروں کی، حالانکہ قرآن کا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے مسلمانوں تم نگران ہو اور سرپرست، بحیثیت باپ کی اولاد اور اہل خانہ کی تربیت تم پر فرض ہے۔ اے مسلمانوں تم اپنی اولاد اور اپنی بیوی کی خواہش پر گھر میں ٹی وی لا کر گھر کو جہنم بنانے کے لیے تیار ہو اور تمہیں آخرت کی کچھ بھی فکر نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو بیکار باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے۔ اللہ ایسے لوگوں کو
دردناک عذاب دے گا۔ اسلام عورتوں کو شرم و حیا کی تعلیم دیتا ہے، مگر دور حاضر کی عورتیں شرم و حیا کے تمام زیور چھوڑ دی ہے، شرم و حیا کے چادر کو اکھاڑ پھینکے ہے۔ خواتین اور مائیں اپنی اولاد کی فکر کرنے کے بجائے رات میں دیکھی جانے والی فلموں، پروگراموں پر اپنی اولاد سے مذاکرہ کرتی ہے، بات چیت کرتی ہے۔ ماں باپ بھی رات بھر دیکھی جانے والے پروگراموں میں اپنے اولاد کو ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے سوچئے اور سمجھیے اور غور کریں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے۔ ٹی وی نے مذہب، تہذیب، اخلاق و معاشرہ کو سب کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور ایمان و یقین، عزت و احترام کے جنازے اٹھاتے ہیں اور سب کو ایمان کی کمزوری میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس لیے اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں سے ٹی وی کو نکال پھینکیں اور آخرت کی جنت کی تیاری میں اپنی زندگی کو گزارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے، حیا سر پیٹتی ہے، عصمت فریاد کرتی ہے۔ آخر میں انہی باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔